السلام علیکم، میں حارث امین ڈائلاگ ود محسن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سندھ طاس معاہدے کی بھارت کی جانب سے خلاف ورزی ہوئی اور اب وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ پاکستان کا پانی روکا جائے، اور وہ صرف یہ خبروں تک ہی بات نہیں ہے، باتوں تک ہی محدود یہ حقائق نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں انہوں نے اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا ہے۔ مختلف پروجیکٹس لانچ کر دیے گئے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا جو پانی ہے اس کے بہاؤ کو کم سے کم کیا جائے اور اس حد تک لے کے جایا جائے کہ پاکستان میں خدا نخواستہ پانی کا بحران پیدا ہو جائے۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کی اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں، اور حالیہ جو وزیر اعظم کا اپنے وفد کے ساتھ مختلف ممالک کا دورہ ہے، کیا اس میں بھی اس چیز کا جو ہے سامنے رکھ کر یہ دورہ پلان کیا گیا ہے یا نہیں؟ پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ بے خبر ہیں اور بے فکر ہیں اور کوئی تیاری نہیں کر رہے؟ اس کی تمام تر تفصیلات اور حقائق آج کے پروگرام میں جانیں گے۔ محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھنے کو اور سننے کو تو ویسے بڑا یہ پھوکا قسم کا، یعنی جیسے اردو میں پھیکا کہتے ہیں نا، یہ موضوع ہے آج کا جی۔ ہاں، خشک، جس پہ آپ مطلب ٹیسٹ لیس، لیکن پاکستان کی بقا اس موضوع کے حوالے سے گفتگو جو ہم کریں گے نا اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ کو غفلت کی سزا کبھی نہ کبھی ضرور ملتی ہے۔ جو آپ نے کبھی کام نہیں کیا ہوتا نا، جو کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر وقت گزرنے کے بعد اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور آپ کی غفلت جو ہوتی ہے نا، پھر وہ اس کو نامکمل حالت میں، مطلب یہ کہ کتنا پاکستان نے وقت اور ضائع کرنا ہے، 75 برس ہو گئے۔ 1960 میں یہ انڈس واٹر ٹریٹی انڈیا کے ساتھ پاکستان نے سائن کیا تھا۔ یہ معاملہ اس سے پیشتر کا بھی ہے، یعنی تقسیم کے وقت دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے جو واٹرز ہیں ان کے حوالے سے اچھی خاصی کشیدگی کا سامنا کرنا پڑا، اور بالآخر جو ہے وہ جنرل ایوب اس وقت پاکستان کے صدر تھے اور پرائم منسٹر نہرو انڈیا کے، ان کے درمیان یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یہ سائن ہوا تھا۔ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر گیا۔ انڈیا کے پاس تقریباً 5000 ڈیمز ہیں، چھوٹے موٹے سب ملا کر بھی، اور پاکستان کا رقبہ بھی جو کہ ہے بنیادی طور پر تو زرعی ملک ہے، تو زراعت ہی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اس پہ ہی ہمارا بنیادی انحصار ہے، برآمدات بھی وہیں سے نکلتی ہیں ہماری۔ ہم نے بہت زیادہ غفلت کی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو آپ کے پاس تفصیل ہے میں بھی اس پہ بات کر لوں گا کہ ہمیں آج کا پروگرام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، جب 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان وجہ تنازع ہے اور 4 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں، انہوں نے اسی مقبوضہ کشمیر کی 5 اگست 2019 کو جب اس کا کنٹروورشل جو حیثیت ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کو تبدیل کیا، پاکستان نے کچھ بگاڑا ان کا؟ اس ریجن میں بڑے بڑے ملکوں نے ان کا کچھ بگاڑا؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس موجود ہے، یونائٹڈ نیشنز موجود ہے، کوئی روک سکا ان کو؟ نہیں روک سکا۔ مطلب کہ ابھی بھی انہیں کوئی نہیں روک سکے گا؟ کوئی نہیں روک سکے گا۔ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیفٹی، کسی بھی جگہ پہ سیفٹی والد نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی میئرز نہیں ہے۔ دیکھیں، میری آج کی گفتگو آپ کو اچھی نہیں لگے گی، پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کو بھی نہیں اچھی لگے گی، ہماری مقتدرہ کو بھی اچھی نہیں لگے گی، میں آپ کو آغاز میں ہی بتا دوں، کیونکہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا، یہ مذاکرات کی ٹیبل پر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ 2 صورتیں تھیں، جس طرح سے میں نے کہا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس موجود ہے، یونائٹڈ نیشنز موجود ہے، اور انڈس واٹر ٹریٹی، اس کے کانٹیکسٹ میں ورلڈ بینک بھی موجود ہے، لیکن ورلڈ بینک اس میں ثالثی کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا یا نہیں کر رہا؟ نہیں کر ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان واٹر فلو کے حوالے سے اگر کبھی کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی ثالث کو ڈھونڈ کے ان کو دے گا۔ تو اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ وہ گارنٹر صرف اسی حد تک ہے کہ اس واٹر کے تنازع کے حوالے سے ورلڈ بینک کی موجودگی میں، ورلڈ بینک بنیادی طور پر کیا ہے؟ وہ پوری دنیا کو قرضہ دینے والا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، امریکن سپورٹ سے چلتا ہے، بلکہ وہ ہے امریکن ہی ہے۔ اچھا، ان کی موجودگی میں ان دونوں ملکوں نے اپنا تنازع ان کے ہاں جا کر اس کو ریزالو کرنے کے لیے کچھ پروٹوکولز ہیں جو سائن کیے ہیں۔ ان پروٹوکولز کو وہ گارنٹی کرتا ہے کہ یہ میری موجودگی میں اس طرح سے ہوا ہے۔
اس کے بعد آربیٹریشن کے لیے اس کا کوئی رول نہیں ہے, وہ آپ کو آربیٹریٹر ڈھونڈ کے دے سکتا ہے, دونوں ملکوں جس پہ اتفاق کر جائیں. پھر تیسری صورت ہے کہ اگر معاملہ ریزالو نہیں ہوتا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے گا. دنیا بھر کے معاملات میں اگر کنٹینیوٹی میں دیکھا جائے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اپنے کون سے ایسے فیصلے ہیں جن پر عمل درآمد کروایا ہے. تو صورتحال تو بھائی جان بالکل بڑی مطلب کہ تنازع کی طرف جائے گی. ڈس اپوائنٹنگ ہے. میں گفتگو جو کر رہا ہوں آپ خود اس میں سے نتیجہ نکال لیں, آپ اتنے سینئر اینکر ہیں, آپ نکال لیجیے. پاکستان نے کوئی تیاری کی ہے اس بارے میں؟ پاکستان کی ایک ہی تیاری ہو سکتی تھی کہ جب سے یہ تنازع پاکستان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ ہمیں مزید ڈیمز بنانے چاہیے تھے, ہمیں مزید اپنے نہری سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا, اپنے ریور سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا. یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے الیکٹریسٹی کا سسٹم ہے پورے پاکستان میں, اس میں لائن لاسز ہوتے ہیں تو واٹر لاسز نہیں ہوتے. کتنا پانی جو ہم خود ضائع کرتے ہیں, روز ایک ہی بھاشن تھوڑی دینا ہے کہ اربوں ٹن پانی آتا ہے سیلابوں کی شکل میں سمندر میں غرق ہو جاتا ہے جا کے. تو سر جو محمد تباہی ڈیم بھی ہے, آتی ہے. محمد ڈیم ہے, داسو ڈیم ہے اور چھوٹے دیامیر موٹے بھاشا جتنے ڈیم ڈیمز ہے, ملا کے بنا, لیکن ان کی کیپیسٹی وہ نہیں ہے جتنی کیپیسٹی تربیلا ڈیم کی ہے, منگلا ڈیم کی ہے. آج کھل کے بات کر لیں اس بات پہ. یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. بنیادی طور پر یہ پاکستان کی معیشت کا, پاکستان کی لائف لائن ہے, پاکستان کی زندگی کا مسئلہ ہے. یہ آج شروع کریں گے. ہم سن رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان نے انڈیا کے خلاف جنگ 10 مئی کو جیت لی ہے. اچھا جنگ آپ نے جیت لی ہے, اس کے بعد ہم سن رہے ہیں نا کہ فوج کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے, پاکستان کو اپنا ڈیفینس مضبوط کرنا چاہیے, ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو مؤخر کر دیجئے. پاکستان حالت جنگ میں ہے. یہ جنگ کا ہم نے پہلا راؤنڈ جیتا ہے, ہو سکتا ہے کہ دوسرے راؤنڈ کی طرف بھی جانا پڑے, سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک چیز تو ثابت ہوگی کہ پاکستان کو اپنے ڈیفینس کو مضبوط بنانے کے لیے اگر اسلحے کی ضرورت ہے تو دشمن کی طرف سے جو دوسرا اقدام کیا جا رہا ہے, ہم نے کہا ہے نا کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی یعنی پانی پاکستان کا بند کیا جائے گا تو اٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ڈیمڈ ایز این ایکٹ آف وار. بالکل, تو وہ شروع ہو گئی ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو یہ بھی کہا اگر آپ ہمارا پانی روکیں گے تو ہم آپ کی سان سے روک دیں گے. اس کا مطلب سمپلی یہ, اس کے مقابلے میں مودی کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں کہ خون اور پانی ایک جگہ, یعنی بیک وقت خون اور پانی نہیں بہہ سکتا. اس کا مطلب کیا تھا؟ انہوں نے آپ کو دھمکی دی تھی یہ 2019 میں. انہوں نے آپ کو کیا دھمکی دی تھی مودی سرکار نے, بلکہ نریندر مودی نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ خون اور پانی اکٹھے نہیں بہہ سکتے. اس کا مطلب یہ تھا کہ مذاکرات یا امن جو ہے اور خون یعنی جنگ جو ہے یا دہشت گردی جو ہے اکٹھے نہیں چل سکتے. پاکستان کو اجازت نہیں, کھول کے بیان کرے نا کہ پاکستان کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے شہریوں کا ہندوستان کے جس علاقے میں بھی جو واقعات ہوتے ہیں پاکستان کو اس کا الزام دیا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا بنیادی طور پر کہ پاکستان ہمارے ہاں دہشت گردی کرتا, خون بہاتا ہے اور ہم پاکستان کا پانی جانے دیں. لیکن وہ ثابت نہیں کر پائے اس بات کو, کیونکہ سر اب بات یہ بھی ہے نا کہ اب چیزیں ثابت نہیں کر پائے. جی ٹھیک ہے نا, لیکن اس کو وجہ بنا کے بہانہ بنا میں کہہ رہا ہوں ثابت نہیں کر پائے. اس پہ ہم بہت سارے پروگرامز کر چکے ہیں, مزید بھی کریں گے کہ ہندوستان پاکستان پر جو الزام لگاتا ہے اس کا ثبوت فراہم نہیں کرتا اور پاکستان پر جنگ مسلط کر دیتا ہے. لیکن میں تو نتیجہ یعنی میرا پریمائس ہی آج اور ہے. میرا یہ ہے کہ بھائی جان یہ مذاکرات کے ذریعے ہونے والے معاملات نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس بار تو انہوں نے خون اور پانی اکٹھے ہی بہایا ہے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے, آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک دم انہوں نے پانی پاکستان کی طرف آنے والا جو ہے آرٹیفیشل سیلاب بھی آیا ہمارے یہاں. ہم کہہ رہے تھے کہ منگلہ خشک تقریباً ہو چلا یا اس کا وہ ایوریج جو لیول ہوتا ہے اس سے کم ہے. یکدم انہوں نے پانی کھولا اور ہم نے شکر ادا کیا کہ ہمیں ضرورت تھی. ٹھیک ہے, پھر بارشیں بھی آ گئی پاکستان میں. اس وقت جس طرح سے تھنڈر سٹارم کل بھی آیا ہے, پچھلے ہفتے بھی آیا تھا. تو یہ انپریڈکٹیبل قسم کے معاملات ہیں. اس میں پانی کا زیادہ آ جانا, جب برسات کا موسم ہو تب بھی تباہی ہے, اور جب آپ کو اپنی زرعی ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہو اور انڈیا پانی آپ کا بند کر دے تو تب بھی آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتا. شاہ جی یہاں پر ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے نا, آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ ہماری گراؤنڈ کے اوپر تیاری مکمل نہیں ہے. اگر پانی روک دیا جاتا ہے ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. لیکن عالمی سطح پر اپنے معاملے کو اٹھانے کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی جس طرح کی ہے اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے, یعنی وہ بھی کمزور ہے؟ نہیں, وہ تو نہیں ہے اس وقت. دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں میدان جنگ میں پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے. ٹھیک ہے, اور اب سفارتی سطح پہ یہ جنگ شروع ہوئی ہے. ترکیے کا دورہ مکمل کر کے پرائم منسٹر جو ہیں اپنے وفد کے ساتھ جو ہے وہ ایران جا چکے ہیں, راستے میں ہوں گے.
اور آپ کے وزیر داخلہ بھی جائیں گے. بہت اچھی بات ہے کہ آذربائیجان جائیں آپ, دیگر بھی دنیا کے ممالک میں. بلاول بھٹو کی قیادت میں بھی وقت تیار ہے, ان کو بھی بریفنگ دی گئی ہے, وہ اپنا ڈوزیئر بھی تیار کر رہے ہیں انڈیا کے خلاف. اپنا کیس جو ہے اس کو سولیڈیفائی کرنے کے لیے, یعنی فول پروف آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں پاکستان میں ہندوستان کی دہشت گردی جو ہے اس میں ملوث ہونے کے, آرکیسٹریٹ کرتے ہیں آپ, وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ ثبوت موجود ہیں. 10 مئی کا واقعہ ساری دنیا نے دیکھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارتی سطح پہ آپ پاکستان کو جس جگہ پہ ڈیفنس کے حوالے سے بات کرنی ہے, ہندوستان کی دہشت گردی کے ثبوت دینے, وہاں پر آپ کے لیے یہ لازم ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ سب سے یہ ٹاپ ایجنڈے کی ٹاپ آئٹم ہے کہ وہ ہمارا پانی جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جنگ جو اب فرسٹ راؤنڈ مکمل ہوا ہے, پہلے تو انڈیا نے اگریشن کی تھی, اس بار اب پاکستان اپنی زندگی بچانے کے لیے, اپنا پانی جو ہے اپنے حصے کا لینے کے لیے, پاکستان اب جو ہے انڈیا کے اوپر وار کر دے, اور اس ریجن میں ایک اور خطرہ جنم لے گا. شاہ جی بریک سے واپس آ کر گفتگو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. شاہ جی, بھارت نے دریائے سندھ کا پانی روکنے کے لیے اپنا ماسٹر پلان جو ہے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پہلے اس خبر پہ ہم تفصیل میں بھی جائیں گے, پہلے یہ خبر دیکھ لیں یہ کتنی سنگین ہے اور آج کا پروگرام کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ لداخ ایک متنازع علاقہ ہے. جس طرح سے ہم تبت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یہ بھی ہندوستان کی تقسیم کا جو انفنشڈ ایجنڈا ہے اس میں یہ چیز شامل ہے. لداخ بھی اسی طرح سے ایک متنازع علاقہ ہے. دریائے سندھ کا جسے انڈس واٹر ہم کہتے ہیں, انڈس ٹریٹی کے تحت جو اس کی حیثیت تسلیم کی گئی ہے, یہ لداخ سے فلو کرتا ہے, سٹارٹ اس کا وہاں پر ہوتا ہے. اب ایک کام کیا جا رہا ہے کہ اس پانی کا بہاؤ پاکستان کو, یعنی دریائے سندھ کا اس لداخ میں پانی کا بہاؤ جو ہے اس کو روکنے کے لیے وہاں پر 10 نئے جو پروجیکٹس ہیں, میگا ہائیڈرو پاورز, یہ ہندوستان نے بنانے شروع کر دی, ان پہ کام اس میں تیزی آئی ہے. ایک خبر اسی حوالے سے میں آپ کو اور بھی بتاؤں, وہ یہ ہے کہ بھارت نے دریائے چناب یعنی انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ستلج, بیاس اور راوی, یہ 3 دریا ہیں جو ہندوستان کے حصے میں آئے. چناب, جیلم اور سندھ یہ پاکستان کے حصے میں آئے. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں 10 مئی کے واقعے اور اس سے پیشتر کا جو پہلگام والے واقعے کے بعد دیکھ لیجئے کہ یہ دریائے چناب کا جو رخ ہے اس کو راوی اور بیاس کی طرف, جو ہندوستان کے دریا ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت, اس کا پانی کا رخ ادھر موڑا جا رہا ہے. یعنی چناب جو پاکستان پر, پہلے اس جگہ پہ ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں کہ 2005 میں ارسا جو پاکستان, وہ اس وقت سید جماعت علی شاہ تھے اگر میں اف ایم ناٹ مسٹیکن, تو یہ ورلڈ بینک کے پاس یہ معاملہ گیا تھا بغلیار ڈیم کی تعمیر کا. اب دوبارہ سے یہ کام کیا جا رہا ہے, اس کے پانی یعنی جو رن آف دا ریور ہے نا اس کا استعمال کرنا اور چیز ہے, لیکن اس کے پانی کو کسی اور پرپز کے خاص طور پر پرپز کے لیے یا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ وہاں پر شروع کرنے کے لیے آپ استعمال ہندوستان نہیں کر سکتا. اس وقت بھی یہ معاملہ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر اٹھایا گیا تھا. اب پھر یہ صورتحال پیدا ہوگی. تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا جو بین الاقوامی سطح پر اٹھایا گیا؟ کوئی نہیں فائدہ ہوگا, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. اب یہ معاملہ سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے, ان کو ایک واٹر ایکسپرٹ ہیں ارشاد عباسی صاحب, انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ یہ انسانی المیہ ایک یعنی ایک ہیومن ٹریجڈی اس علاقے میں جنم لے رہی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ دونوں جوہری ریاستیں ہیں, پاکستان بھی اور انڈیا بھی, اور پاکستان اپنے دفاع کا حق جس طرح سے محفوظ رکھتا ہے اور 10 مئی کو اس نے استعمال کیا ہے, یہ چیز اگر آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے اور اس میں میڈیشن نہیں ہوتی کسی بھی سطح پہ, جس طرح سے اس 10 مئی کی جنگ کو روکنے کے لیے سیز فائر کروایا گیا ہے, اسی طرح کی کوئی بین الاقوامی انٹرونشن اس میں بیچ میں اگر ہو جاتی ہے اور ہندوستان کو روکا جاتا ہے, جس کا مجھے مذاکرات کے ذریعے لگتا نہیں ہے کہ کوئی حل نکلے گا, تو یہ خط جو لکھا گیا وہ اس ہیومن ٹریجڈی کی طرف ہے کہ پیاس سے مرنا اور بات ہے اور جوہری جنگ کے نتیجے میں مر جانا اور بات ہے. پاکستان اور انڈیا دونوں جوہری ریاستیں ہیں, یہ کوئی دھمکی نہ سمجھے اس بات کو. پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی نہیں ہے کہ ہندوستان کو پھر طاقت کے ذریعے روکا جائے اس کام سے. اچھا شاہ جی, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے
اور وہ جنگ کی طرف اس نے اس کو پریورٹائز نہیں کیا. امن کی بات کی اور اس کو کمزوری سمجھا گیا ہے. لیکن سر آپ یہ بات جو کر رہے ہیں نا کہ اگر یہ نہ روکا گیا، یہ اس عمل کو نہ روکا گیا بھارت جو کر رہا ہے، تو پھر یہ بات جنگ کی طرف جائے گی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کی اویلیبلٹی جو آ رہا ہے وہ کتنی پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے. میں چاہوں گا کہ پرٹیکولرلی آپ بتائیے گا کہ کن کن سیکٹرز میں نقصان ہو سکتا ہے اور بڑے پیمانے پہ ہو سکتا ہے اگر پانی روکا جاتا ہے. دیکھیں ایک تو پہلے آپ کی زراعت ہے، ٹھیک ہے. پاکستان میں تو پانی کا بحران پہلے ہی ہے. یعنی آپ نے پچھلے 10-15 یعنی تقریباً 3 ماہ 4 ماہ نئی نہریں بنانے کے حوالے سے بلوچستان نے، کے پی نے اور سندھ نے جس طرح سے احتجاج کیا ہے اور سڑکیں بلاک کی ہیں، یہ شوق نہیں ہے کسی کو سڑکوں پہ آنے کا. اور اگر ضرورت اپنی پاکستان کی دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ ایک مسلمہ اصول کے طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے، دنیا کی آبادی بڑھ رہی، پاکستان کی بھی بڑھی ہے. پاکستان کی زرعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نئے واٹر ریسورسز جو ہیں ان کو تعمیر کرنا ضروری ہے. آپ نئی نہریں نہ بنائیے، لیکن اس کے باوجود ضرورت تو رہے گی کہ پانی کو سٹور کیا جائے، یعنی کیپیسٹی بڑھائی جائے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب پانی فلو ہو، پانی کا فلو آپ کے پاس موجود ہو. اگر ہندوستان ایسے عالم میں جب پاکستان کو پہلے ہی مطلب اب بھی جا رہی ہے تو ایک طرف ہے، اب بھی بحران دوسری طرف ہے، بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی ہے. ایسی صورتحال میں پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اس لیے اس کو ایس او ایس سمجھنا چاہیے. یعنی یہ ایس او ایس ہی ہے. اور پاکستان کی سر کہ اگر کوئی جنگ روک سکتا ہے تو ہندوستان کو روکے، نہیں تو یہ عمل نہ کرے. یہ عمل نہ کرے، کیونکہ اس کا نتیجہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور شاہ جی زراعت کے علاوہ اگر ہم بھوکے مریں گے، پیاسے مریں گے، تو پھر انڈیا کا بھی کوئی آدمی پانی نہیں استعمال کر سکے گا. پاور سیکٹر بھی بہت برے طریقے سے ایگزیکٹلی متاثر ہوگا. بالکل ہوگا، کیونکہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں پاکستان میں جتنے ہیں. دیکھیں ابھی تک تو الٹرنیٹیو انرجی کے جتنے بھی ہمارے پاس سورسز یا ریسورسز ہیں وہ تو ڈیولپڈ نہیں ہیں. ہماری صنعتی ضرورتیں بھی موجود ہیں، زرعی ضرورتیں، ان کے اوپر یہ پروگرام کیا جا رہا ہے. تو اگر پانی ڈسٹرب کر دیتا ہے پاکستان کو، ہندوستان اس واٹر فلو کو کم کر کے، یا ان دریاؤں کا جو پاکستان کے حصے کے ان کا رخ کسی اور طرف موڑ کے، یا خود اپنے میگا ہائیڈرو پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کر لیتا ہے پاکستان کا پانی استعمال کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ جاتا. شاہ جی بھارت کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ پانی پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان اس کی بحالی کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے. وہ انہوں نے ایک ٹریلر دیکھ بھی لیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وہی وجہ ہے کہ آپ کی کمزوری، ان کو اس بات کا اندازہ ہے. پہلے انہوں نے ایک غلطی کی ہے. پاکستان کی جو ملٹری مائٹ تھی یا اسٹرینتھ تھی اس کا انہوں نے اندازہ نہیں لگایا تھا. اس بات کا ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان کی زرعی ضرورتیں کیسی ہیں، پاکستان کو پانی کتنی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر صوبائیت کے حوالے سے سب سے بڑا ایشو جو اس کو ہوا دینے کے لیے ہوتا ہے وہ پانی کا ایشو ہوتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے ابھی تک کیوں نہیں بن سکا. اچھا اس پروگرام کے اندر شاید یہ ایک ضمناً میں گفتگو کرنے لگا ہوں اور میں اسٹیٹڈ پوزیشن ہے میری، یہ رہنی چاہیے. کالا باغ ڈیم پاکستان کی زرعی ضرورت ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے آج بھی ضرورت ہے. 50 سال پہلے بھی تھی، 30 سال پہلے بھی تھی، 10 سال بعد بھی ہوگی. کالا باغ ڈیم کوئی پاکستان کے اندر پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. یہ جب بھی کوئی بنائے گا، اب پاکستان میں فیلڈ مارشل آ گئے ہیں نا جی، ٹھیک ہے، اور ایک سپورٹیو گورنمنٹ بھی موجود ہے. انہی سے توقع کی جائے کہ یہ بنوائیں گے. سر میں کہتا ہوں ان کو بنوانا چاہیے. میری اس بات پہ نا مجھے ہندوستان سے نہیں، سندھ سے، بلوچستان سے، کے پی سے گالیاں پڑیں گی. ہو سکتا ہے کہ میرا پروگرام بند کرنے کے دوران تو آپ لحاظ میں چپ کر جائیں، بعد میں اب بھی میرے گلے پڑ جائیں، لیکن میں کہوں گا کہ پاکستان کی ضرورتیں پوری اس پہ، یعنی 3/4 ٹائم مکمل ہو چکا ہے کام آپ کا کالا باغ ڈیم پہ. یہ جب بھی آپ دل چاہتا ہے آپ کسی نہ کسی کو لگا دیتے ہیں اس کے پیچھے، چلیں وہ شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ پاکستان کی صوبائیت کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا دریائے سندھ پہ مطلب حکومت سندھ کتنا زیادہ احتجاج کرتی ہے کہ ٹیل اینڈ پہ پانی نہیں پہنچتا. لے بھائی جان آپ جا کے بات کر لیں، وہ دریائے سندھ کا سارا پانی روکنے کو آمادہ ہے، ہم اس پہ لڑائی کر رہے ہیں. بالکل. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آج پاکستان میں صورتحال بدلی ہے. قوم جو ہے وہ ایک گیلوینائزڈ پوزیشن میں ہے، یعنی سیسا پلائی دیوار جسے کہنا چاہیے. جنگ بھی آپ نے ویسے اس آپریشن کا نام بھی آپ نے یہی رکھا تھا. اس وقت اس قوم کی حالت اور ہے. آپ اپنے سارے ریزروز جو ہیں وہ ایک طرف کر سکتے ہیں. کہا نہیں جا رہا کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی جی، ڈیفنس ہوگا. تو پاکستان کا ایک تو ہے
سرحدوں کا دفاع، ایک ہے پاکستان کی زراعت کا دفاع. یہ جنگ بھی اتنی ہی ضروری ہے، اس پہ کسی کو کوئی مغالطہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن شاہ جی یہ بھی تو ممکن ہے کہ بھارت، جس طرح آپ نے بھی بولا کہ وہ اس کو اس بات کا اندازہ ضرور تھا کہ پاکستان کا پانی اگر ہم روکیں گے تو پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہوگا، اور اسی وجہ سے اس نے اس پہل کی، لیکن اس کو پاکستان کی ملٹری پاور کا اندازہ نہیں تھا. اب شاید وہ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے سے پہلے اپنی پوزیشن جو ہے اس کو مضبوط کرے گا، اور اس کے بعد شاید دوبارہ حملہ کرے گا. نہیں، وہ جنگ کے حوالے سے بات تو ہم کرتے رہتے ہیں، میں تو آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ بات نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان کا اگر ہم نے پانی روکا یہ سٹرائک کریں گے، تو اگر سٹرائک کریں گے تو اس کا ڈیفنس ان کے پاس ہونا چاہیے. نہیں، آپ کی بات اپنی جگہ پہ درست رہے گی، کسی اور موقع پہ اس پہ تفصیل سے بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. اس وقت کی بات یہ ہے کہ اس جنگ کو جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان رک گئی ہے، امریکہ کے کہنے پہ رکی ہے، چلے اس کا ایک راؤنڈ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر کہ یہ انڈیا کی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ میں جب مکمل طور پر پانی روکوں گا، کیا جائے، جب میں اس کو دوبارہ پانی روکوں گا تو مجھے کم از کم میری دفاعی پوزیشن بھی بہترین ہو. تو پھر تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور بھی ضرورت بن جاتی ہے. یہ بات اور خطرناک ہو جاتی ہے اور ان کی اور بھی خطرناک ہو جاتی ہے، اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس میں مداخلت کی جائے. کہ ہندوستان تو اپنے ارادوں پہ جس طرح سے عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں، ہم تو اپنا دفاع کریں گے، لیکن ایک بات اس میں میرا خیال کہ چلتے چلتے ضرور کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو پاکستان کی معاشی ضرورتیں ہیں اس کے لیے پانی کا فلو جو ہے یہ آپ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ہم تو تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالت جنگ میں تو ہیں. آپ اپنا ڈیفنس بھی مضبوط کیجئے، اور اس حوالے سے ایک سینسٹائزیشن ہونی چاہیے. پاکستان میں ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے 5 سال کے لیے ایٹ لیسٹ. وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی سپینڈنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ڈیفنس کریں گے. آپ ملٹری مائٹ بھی اپنی بنائیے اور اس پہ پیسہ لگائیے. اپنے واٹر ریزروز جو ہیں، ایک تو ان کو زیادہ آپ کو مطلب نئے ضرورت ہے، ٹھیک ہے. جس طرح سے میں نے کالا باغ ڈیم، اس کا نیلا چیٹا کوئی نام اس کا رکھ لیں یار، کسی کو اس نام سے اگر پرابلم ہے تو. کالا باغ ڈیم مطلب یہ ہے کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پہ کام کافی سارا مکمل ہو چکا ہے، بس صرف آپ نے اس کو اگنائٹ کرنا ہے. وہ آج پاکستان زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے، کوئی پولیٹیکل بکرنگ نہیں ہوگی. اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں. ویسے پرانے دنوں میں جنرل مشرف واز دا اونلی پرسن پرہیپس ہو کوڈ ہیو مینیجڈ اٹ. وہ نہیں کر سکے. آج آپ کر لیجئے، کل کر لیجئے، لیکن آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا اور انڈیا کے ساتھ معاملہ کر لیجئے. تھینک یو ویری مچ شاہ جی. پاکستان کا جو پانی کا مسئلہ ہے یہ بنیادی طور پر قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، اور اسے ہمارے حکمرانوں کو یہ ایمرجنسی بنیادوں پر اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹو جو ہے ہونا چاہیے کہ اگر بھارت خدا نخواستہ دوبارہ سے اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹو سورس ہو کہ ہم ایٹ لیسٹ اس طریقے کے ساتھ اپنی سلامتی کو داؤ پر نہ لگائیں. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.